السلام علیکم. آج ہم سبق نامدیو مالی پڑھیں گے. یہ اصناف ادب کے لحاظ سے ایک خاکہ ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، خاکہ نگاری سے مراد ہے کسی شخصیت کے بارے میں اظہار خیال کرنا. ادبی اصطلاح میں ایسی تحریر ہے جو کسی کی سوانح حیات نہ ہو لیکن اس کے افعال اور خوبیوں پر روشنی ڈالے. یہی وجہ ہے کہ خاکہ نگاری کو شخصیت نگاری کا نام دیا جاتا ہے. تو نامدیو مالی جو ہے یہ بھی نامدیو ایک شخص کا نام ہے، ٹھیک ہے، ہندو ذات کا ایک شخص تھا، اس کا نام ہے. ہم اس سبق میں اس کے افعال اور خوبیوں پر روشنی ڈالیں گے، یعنی اس کی شخصیت نگاری کریں گے، ٹھیک ہے. تو ہم سبق شروع کرتے ہیں. نامدیو. مقبرہ. مقبرہ کہتے ہیں قبر یا مزار کو. رابعہ دورانی. رابعہ دورانی اورنگزیب عالمگیر کی بیوی کا نام ہے، ٹھیک ہے. اورنگ آباد یعنی دکن کا ایک شہر کے باغ میں مالی تھا، ٹھیک ہے. کون مالی تھا؟ نامدیو. ذات کا ڈھیر. ڈھیر ہندوؤں کی ذات ہے، ٹھیک ہے، نیچ ذات ہے جسے شودر بھی ہم کہتے ہیں. ذات کا ڈھیر جو بہت نیچ قوم خیال کی جاتی ہے. نیچ یعنی گھٹیا، کم تر قوم خیال کی جاتی ہے. قوموں کا امتیاز مصنوعی ہے. امتیاز یعنی فرق یا تمیز جو ہے مصنوعی ہے، یعنی بناوٹی ہے. اور رفتہ رفتہ نسلی ہوگی. رفتہ رفتہ یعنی آہستہ آہستہ نسلی ہوگی، نسل در نسل منتقل ہونے لگی. یعنی جو قوموں کا امتیاز تھا، جو فرق تھا، وہ پہلے بس اس لیے قائم کیا گیا کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں، شناخت کریں، لیکن آہستہ آہستہ یہ نسلی ہو گیا، یعنی نسلوں تک منتقل ہوتا گیا. اور جو لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو بڑا اور کم تر سمجھنے لگے، ٹھیک ہے. لیکن اصل میں سچائی، نیکی، حسن کسی کی میراث نہیں ہے، ٹھیک ہے. میراث یعنی جائیداد، وراثت میں ملی ہوئی کوئی چیز نہیں ہے. سچائی جو نیچ ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور جو اونچی ذات کے لوگ ہوتے ہیں ان میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو سچائی، نیکی اور حسن جو یہ تین چیزیں ہیں، کسی کی میراث یعنی وراثت نہیں ہے، یہ کسی بھی ذات میں پائی جا سکتی ہیں. یہ خوبیاں نیچی ذات والوں میں بھی ایسے ہی ہوتی ہیں جیسی اونچی ذات والوں میں، ٹھیک ہے. اب ایک شعر ہے: کیس ہو کو کن ہو یا حالی، عاشقی کچھ کسی کی ذات نہیں. کیس مجنو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ قبیلہ بنو عامر کا ایک شخص تھا، ٹھیک ہے. مجنو، آپ نے مجنو کی کہانی بھی پڑھی ہوئی ہوگی، مجنو اور لیلا کی، ٹھیک ہے، جو لیلا کے عشق میں مبتلا تھا. کوکن جو ہوتا ہے نا، مزدور کو کہتے ہیں، پہاڑ کاٹنے والا. یہاں پہ شیری کا عاشق جو ہے فرہاد، اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. یا حالی. حالی تخلص ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیس ہو، مجنو ہو، کوکن یا مزدور ہو، یا حالی یا کوئی شاعر ہو، ٹھیک ہے. عاشقی یعنی عشق کرنا کچھ کسی کی ذات نہیں، یعنی کسی کی یہ میراث نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، ذات نہیں ہے کہ ایک خاص ذات کا شخص ہی عشق کر سکتا ہے. عشق کا تعلق کسی بھی ذات سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ عشق کی بات ہو رہی ہے. تو نامدیو مالی جو تھا اس کو پودوں سے، اپنے باغ سے عشق تھا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اگزامپل کے طور پر یہاں پہ عاشقی کی مثال پیش کی گئی ہے. مقبرے کا باغ میری نگرانی میں تھا. کس کی نگرانی میں تھا؟ ڈاکٹر مولوی عبدالحق کے، ٹھیک ہے. اس سبق کے جو مصنف ہیں وہ ڈاکٹر مولوی عبدالحق ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی نگرانی میں مقبرے کا باغ تھا. میرے رہنے کا مکان بھی باغ کے احاطے ہی میں تھا، یعنی باغ کی چار دیواری میں ہی ان کا مکان تھا، مولوی عبدالحق کا. میں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن بنانے کا کام نامدیو کے سپرد کیا، ٹھیک ہے. یعنی انہوں نے اپنے بنگلے کے سامنے چمن یعنی باغ بنانے کا کام نامدیو مالی کے سپرد کیا تھا، یعنی حوالے کیا تھا. میں اندر کمرے میں کام کرتا رہتا تھا.
میری میز کے سامنے بڑی سی کھڑکی تھی، اس میں سے چمن صاف نظر آتا تھا۔ لکھتے لکھتے کبھی نظر اٹھا کر دیکھتا تو نامدیو کو ہمہ یعنی مکمل طور پر اپنے کام میں مصروف پاتا۔ بعض دفعہ اس کی حرکتیں دیکھ کر بہت تعجب ہوتا، یعنی حیرانگی ہوتی۔ مثلاً کیا دیکھتا ہوں، یعنی اب وہ اگزامپل بیان کر رہے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ نامدیو ایک پودے کے سامنے بیٹھا اس کا تھامولا صاف کر رہا ہے۔ تھامولا کہتے ہیں پودے کے ارد گرد کی جگہ، یعنی نیچی جگہ جہاں پانی دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تھامولا صاف کر کے حوض تالاب کو کہتے ہیں، حوض سے پانی لیا اور آہستہ آہستہ ڈالنا شروع کیا۔ پانی ڈال کر ڈول درست کی ہے۔ ڈول یہاں پہ کنارے یا منڈیر کو کہتے ہیں، یعنی جو ایک کیاری سی بنائی جاتی ہے تو اس کی جو اونچی جگہ ہوتی ہے، مٹی سے یا کسی اینٹ وغیرہ سے کچھ اونچی جگہ رکھی جاتی ہے۔ یہاں پہ ویسے مٹی کی بات ہو رہی ہے کہ مٹی سے جو اونچی منڈیر بنائی جاتی ہے تاکہ پانی باہر نہ نکلے۔ ڈول درست کی اور ہر رخ سے پودے کو مڑ مڑ کر دیکھا، پھر الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ دیکھتا جاتا تھا اور مسکراتا اور خوش ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے حیرت بھی ہوئی اور خوشی بھی۔ کام اسی وقت ہوتا ہے جب اس میں لذت آنے لگے، یعنی مزہ آنے لگے۔ بے مزہ کام نہیں، بیگار ہے، یعنی جو بے مزہ کیا جاتا ہے وہ کام نہیں ہوتا، بیگار ہے۔ بیگار کہتے ہیں بغیر اجرت کے کام، زبردستی کام۔ اب مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی، یہاں تک کہ بعض وقت اپنا کام چھوڑ کر اسے دیکھا کرتا۔ کسے دیکھا کرتا؟ نامدیو کو۔ کون دیکھتا تھا؟ مولوی عبدالحق۔ مگر اسے کچھ خبر نہ ہوتی کہ کوئی دیکھ رہا ہے یا اس کے آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے کام میں مگن رہتا۔ اس کے کوئی اولاد نہ تھی، یعنی نامدیو کی کوئی اولاد نہ تھی۔ وہ اپنے پودوں اور پیڑ درخت کو کہتے ہیں، پیڑوں ہی کو اپنی اولاد سمجھتا تھا اور اولاد کی طرح ان کی پرورش اور نگہداشت کرتا۔ نگہداشت کرنا ہوتا ہے دیکھ بھال کرنا۔ ان کو سرسبز اور شاداب دیکھ کر، یعنی ہرا بھرا دیکھ کر ایسا ہی خوش ہوتا جیسے ماں اپنے بچوں کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔ وہ ایک ایک پودے کے پاس بیٹھتا، ان کو پیار کرتا، جھک جھک کر دیکھتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا ان سے چپکے باتیں کر رہا ہے، یعنی چوری چھپ کے باتیں کر رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ بڑھتے اور پھولتے پھلتے، پھولنا پھلنا ہوتا ہے بڑھنا، ٹھیک ہے، پھل لانا، اس کا دل بھی بڑھتا اور پھولتا تھا۔ ان کو توانا اور ٹانٹا دیکھ کر، یعنی مضبوط دیکھ کر، اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی۔ کبھی کسی پودے میں اتفاق سے کیڑا لگ جاتا یا کوئی اور روگ پیدا ہو جاتا، روگ کہتے ہیں مرض یا بیماری کو، تو اسے بڑا فکر ہوتا، یعنی بڑی فکر ہوتی، پریشانی ہوتی۔ بازار سے دوائیں لاتا، باغ کے دروغے کہتے ہیں نگہبان محافظ کو، یا مجھ سے کہہ کر منگواتا۔ دن بھر اسی میں لگا رہتا اور اس پودے کی ایسی سیوا کرتا، سیوا دراصل پنجابی کا لفظ ہے، یعنی خدمت کرتا، جیسے کوئی ہمدرد اور نیک دل ڈاکٹر اپنے عزیز بیمار کی کرتا ہے۔ ہزار جتن یعنی کوشش کرتا اور اسے بچا لیتا، اور جب تک وہ تندرست نہ ہو جاتا اسے چین نہ آتا۔ اس کے لگائے ہوئے پودے ہمیشہ پروان چڑھے، یعنی پھلے پھولے، اور کبھی کوئی پیڑ ضائع نہ ہوا۔ باغوں میں رہتے رہتے اسے جڑی بوٹیوں کی بھی شناخت ہو گئی۔ خاص کر بچوں کے علاج میں اسے بڑی مہارت تھی، یعنی قابلیت تھی۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس بچوں کے علاج کے لیے آتے تھے۔ وہ اپنے باغ ہی میں سے جڑی بوٹیاں لا کر بڑی شفقت سے اور غور سے ان کا علاج کرتا۔ کبھی کبھی دوسرے گاؤں والے بھی اسے علاج کے لیے بلا لے جاتے۔ بلا تعمل چلا جاتا، یعنی بغیر سوچے سمجھے چلا جاتا۔
مفت علاج کرتا اور کبھی کسی سے کچھ نہیں لیتا تھا. وہ خود بھی بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور ایسا ہی اپنے چمن کو بھی رکھتا. چمن یعنی باغ کو رکھتا اس قدر پاک صاف جیسے رسوئی کا چوکا. ٹھیک ہے, رسوئی کھانا پکانے کی جگہ یعنی کچن, چوکا کہتے ہیں چبوترا. کیا مجال کہتے ہیں جرت, ہمت کہ کہیں گھاس پھوس یا کنکر پتھر پڑا رہے. روشیں کہتے ہیں کیاری. روشیں باقاعدہ, تھاملے درست, سنچائی پودوں کو پانی دینا اور شاخوں کی کاٹ جھانٹ وغیرہ. کاٹ جھانٹ کرنا ہوتا ہے اضافی شاخوں کو, جڑی بوٹیوں کو کاٹنا, جھاڑنا, بہارنا یعنی صاف کرنا. صبح شام روزانہ غرض سارے چمن کو آئینہ بنا رکھا تھا, شیشے کی طرح صاف رکھا ہوا تھا.